سیگمنٹ میں جانیں گے وکلا کے الیکشن کے حوالے سے کون اس کا اہل ہوتا ہے، جو الیکشنز یہاں پہ لڑے جاتے ہیں ان میں جیتنے کے بعد کیا چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر جاوید بٹ صاحب جو کہ ایکس اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، سب سے پہلے پنجاب بار کونسل کیا ہے؟ پنجاب بار کونسل بیسیکلی جس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ پوری کمیونٹی سے پورے ملک سے الیکشنز ہوتے ہیں اور اسمبلی منتخب ہو کے آتی ہے، جیسے پنجاب اسمبلی ہے، تو یہ جو پنجاب بار کونسل ہے بیسیکلی یہ بھی وکلا کی ایک اسمبلی ہے۔ اسی اسمبلی کے ذریعے اسی میں جو وکلا منتخب ہو کے آتے ہیں، وہی جو وکلا کی جو لائرز کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ ان کا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وکلا کے لیے، ان کا لائسنس ایشو کرنے کے لیے، ان کا جو ہے اپنا وکالت جس طرح وہ کرتے ہیں، ان کا اگر کوئی ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے تو جو ان کے ڈسپلنری ایکشن ہوتے ہیں وہ بھی پنجاب بار کونسل ہی دیکھتے ہیں۔ اس طرح اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک کنٹرولنگ ادارہ ہے وکلا کا، جو کہ وکلا کو لائسنس بھی ایشو کرتا ہے اور پھر ان پہ ایک کڑی نظر بھی رکھتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں کچھ اہلیت کی کوئی کینڈیڈیٹ ایلیجیبلٹی بھی ہوتی ہے، وہ اگر کیا ہوتی ہے؟ جی ایگزیکٹلی، جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب وکالت کر لیتا ہے، LLB کا امتحان پاس کر لیتا ہے، تو اس کے بعد باقاعدہ اس کا ایک نیا طریقہ کار آ گیا ہے۔ اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کا انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے، پھر اس کو پنجاب بار کونسل ہی لائسنس ایشو کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ، پنجاب لیول پہ اور پھر پاکستان لیول پہ ہماری مختلف بارز ہوتی ہیں۔ جیسے ڈسٹرکٹ لیول پہ جیسے لاہور بار ہے، اسی طرح ہر شہر کی ایک بار ہوتی ہے جہاں کے وکلا وہاں کا جو وہاں کا مقامی ہوتا ہے اور اس بار میں انرولڈ ہوتا ہے۔ جیسے لاہور بار میں جو لوگ انرولڈ ہیں یا ممبر بن جاتے ہیں لاہور بار کے، پھر وہ لاہور بار کا الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ وکلا۔ اس کے بعد جو دوسرے ضلع کے علاوہ جو ہائی کورٹ آ جاتی ہے، اس کے بعد تو ہائی کورٹ میں جو 2 سال بعد وہ جو وکیل ہوتا ہے، جب وہ لائسنس ملتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کا وکیل بننے کا اہل اور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا اہل ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ہماری ہوتی ہے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جیسے لاہور ہائی کورٹ بار ہے، پنڈی ہائی کورٹ بار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے۔ اسی طرح ہر ضلع میں ہماری جہاں جہاں ہائی کورٹ کی سیٹس ہیں، جہاں ان کی مطلب جہاں جہاں یہ ان کے ہائی کورٹ کے ہیں سیٹس ہیں جہاں پہ، تو وہاں پہ ہر جگہ بار ہے۔ ملتان بار ہائی کورٹ بار ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ہے، پنڈی ہائی کورٹ بار ہے، اس طرح بہاولپور ہائی کورٹ بار ہے۔ تو ان کے الیکشنز پھر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہماری سب سے سپیریئر بار ہوتی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، جو وکلا 10 سال کی سٹینڈنگ ہائی کورٹ کی ہو جاتی ہے، وہ سپریم کورٹ کا لائسنس لینے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے ایشو کرتے ہیں۔ وہ پاکستان بار کونسل، پہلے پنجاب بار کونسل ہے، وہ صوبائی لیول پہ ہے۔ صوبائی لیول پہ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ سندھ بار کونسل بھی ہے، بلوچستان بار کونسل بھی ہے اور پنجاب بار کونسل۔ اس طرح ہر صوبے کی بھی ایک بار ہوتی ہے، جو کہ جیسے پہلے ان کا میں نے کام بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو پھر جو پاکستان بار کونسل ہوتی ہے، وہ جو سپریم کورٹ کے وکلا ہوتے ہیں ان کے لائسنس ایشو کرتی ہے۔ ان کا باقاعدہ اسی طرح انٹرویو ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے ججز ان کا انٹرویو لیتے ہیں اور ان کو اہل بتاتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے وکیل بننے کے اہل ہیں۔ تو وہ پھر سپریم کورٹ کے الیکشن لڑنے کے وہ لوگ اہل ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ بار کے ممبر ہوتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، کینڈیڈیٹ کی ایلیجیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ کون لوگ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ لائسنس کے علاوہ کچھ اور بھی ایلیجیبلٹیز یا کرائٹیریا ہوتا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو ایلیجیبلٹی لائسنس ہے۔ لائسنس سے مراد یہ ہے کہ ایک وکیل جس نے LLB کر لی ہے، اس نے وکالت کرنے کا لائسنس حاصل کر لیا۔ اب کیٹیگریز میں نے وہی بتائی ہیں، ان کا کرائٹیریا میں نے وہی بتایا ہے کہ جو لاہور بار کے وکلا ہیں وہ تو 2 سال تک تو لاہور بار کے ممبر لینے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد جب وہ 10 سال ان کی سٹینڈنگ مزید ہو جاتی ہے تو وہ ہائی کورٹ بار کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ بار کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن لڑنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ وکیل ہوں، لائسنس انہوں نے متعلقہ بار کا حاصل کیا ہو، اور اس کے بعد سینیورٹی دیکھی جاتی ہے، اور پھر وہ اس بار میں وہ سپریم کورٹ بار ہو، وہ ہائی کورٹ بار ہو، وہ لاہور بار ہو، پھر وہ وہاں پہ اپنا صدر کا الیکشن، نائب صدر کا الیکشن
اور جنرل سیکرٹری کا الیکشن، فنانس سیکرٹری کا الیکشن، اس حساب سے جتنی وہ اہلیت رکھتے ہیں پھر وہ الیکشن میں اس سیٹ پہ کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر وکلاء ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو ان کے حامی وکیل ہوتے ہیں یا ان کے پسندیدہ گروپس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں، پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لائسنس کینسلیشن کس بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ کسی وکلا کی اگر اس نے جو اپنی سروس ہے، مدت اور معیار پوری کر لی ہے، اس کے بعد لائسنس کینسلیشن پاسبلٹی ہوتی ہے؟ جی، لائسنس کینسل پاسبلٹی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے کوئی کیس ایسا کیا ہے، اپنے جو آپ کا وکالت کا آپ نے جب لائسنس حاصل کیا ہے تو اس میں آپ کا ایک حلف بھی ہوتا ہے کہ میں کلائنٹ کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا، قانون کے مطابق کارروائی کروں گا، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بھی مبتلا نہیں ہوں گا، یا میں اپنی وکالت کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار نہیں کروں گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں ذکر ہوتا ہے اس کا۔ تو وہ پھر اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کو پورا نہیں کرتا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈسپلنری کمیٹی بنی ہوتی ہے پنجاب بار کونسل میں، کوئی بھی کلائنٹ، کوئی بھی شخص، ایک کرپشن کی کمیٹی بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف درخواست دے دیتا ہے پنجاب بار کونسل میں، پنجاب بار کونسل اس کو طلب کرتی ہے اس وکیل کو، وہ چاہے ہائی کورٹ کا وکیل ہو، چاہے وہ لاہور بار کا وکیل ہو، کہیں کا بھی وکیل ہو، چاہے سینئر وکیل ہو، تو پنجاب بار کونسل سے چونکہ بیسک لائسنس جو ہوتا ہے وہ پنجاب بار کونسل ہی ایشو کرتی ہے، تو پنجاب بار کونسل پھر ڈسپلنری کمیٹی میں اس کو پیش ہونا پڑتا ہے جب اس کے خلاف درخواست جاتی ہے۔ تو دوسری پارٹی بھی آتی ہے، وہ کوئی کلائنٹ ہے یا کوئی دوسرا آدمی ہے یا دوسرا وکیل بھی کوئی ہو سکتا ہے، جو بھی اس پہ ایلیمنٹ آف ایلیگیشن ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ دونوں پارٹیز کو سنتے ہیں۔ اگر وکیل یہ ثابت ہو جائے کہ وہ وکیل جو ہے اس نے واقعی اپنے حلف کے ساتھ غلط کیا ہے اور اس نے کلائنٹ کے ساتھ اپنا ایک پروفیشنل مس کنڈکٹ کیا ہے، تو پھر اس کا لائسنس کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جب وہ پیش ہوتا ہے تو اس کو سن کے ساتھ ہی فرسٹلی اس کا لائسنس سسپینڈ کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کا لائسنس کینسل کر دیتے ہیں۔ اس کی اپیل کے لیے پھر ہائی کورٹ کا 2 ججز بیٹھتے ہیں جو کہ ٹربیونل کہتے ہیں اس کو، پنجاب بار کونسل کا میٹر سننے کے لیے، پھر وہ وہاں جاتا ہے، وہ اگر بحال کرنا چاہے تو اس کا لائسنس بحال کرتے ہیں، ادروائز لائسنس اس کا کینسل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کل جو ایک ٹرینڈ جا رہا ہے کہ جعلی وکیل، اچھا ایسا ہاں جی، فیک ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بہت سارے ہمارے جیسے معاشرے میں کہتے ہیں نا جیسے کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تو ہم آلریڈی سارے کالے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں جو جعلی وکیل ہوتے ہیں بیسیکلی ان کو کم کالی بھیڑیں کہتے ہیں، جو وکالت میں آ کے جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا، ایون انہوں نے LLB بھی نہیں کی ہوتی، ان کی ڈگریز جعلی ہوتی ہیں، انہوں نے جعلی ڈگریز دے کے اور لائسنس حاصل کر لیا ہوتا ہے کسی طریقے سے مل ملا کے کرپشن کے ذریعے، تو پھر ان پہ بھی ایک کمیٹی ہے جو جعلی وکیلوں کو پکڑنے کے لیے بھی، اور آج کل بہت سختی ہو رہی ہے اس معاملے میں، ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے خلاف پرچہ دے دیا جاتا ہے، ان کو پھر قانون کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا ابھی آپ نے کہا کہ وکالت میں کوئی اور نوکری یا پیشہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں، ان پہ بھی مقدمہ ہو سکتا ہے، جی جی، تو اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ LLB میں نے کر لی، کوئی بھی شخص LLB کرنے کا اہل تو ہے نا، تعلیم سب کا حق ہے، LLB اس نے کر لی ہے، ساتھ اس نے MBA بھی کر لیا ہے، یا ساتھ میں اس نے کوئی اور ڈگری بھی حاصل کر لی ہے، تو وہ وکالت نہیں کرنا چاہتا، اس نے لائسنس نہیں لیا اور وہ اپنے اس پیشے میں چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ PIO میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ مطلب پولیس میں چلے جاتے ہیں، پولیس والے زیادہ ہوتے ہیں، پولیس میں چلے جاتے ہیں، مگر انہوں نے LLB کیا ہوتا ہے کیونکہ قانون سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا، انہوں نے بعد میں LLB کر کے پولیس میں بھرتیاں کھلتی ہیں، وہ پولیس میں چلے جاتے ہیں، انسپیکٹر ہو جاتے ہیں، DSP ہو جاتے ہیں، SP ہو جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا کسی بھی محکمے سے وہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر پنجاب بار کونسل میں ان کے لیے ایک موجود ہے، شرط موجود ہے کہ وہ جب اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں اس کے بعد وہ آئیں پنجاب بار کونسل میں، ان کی فیسز جو ہوتی ہیں وہ ایک عام LLB کیے ہوئے بندے سے زیادہ ہوتی ہیں، وہ اتنی فیس پے کریں اور وہ پنجاب بار کونسل کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر ڈیورنگ پریکٹس اگر وہ کسی اور محکمے میں بھی ملازم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو لائسنس ان کا کینسل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ریگولر ایک وکیل بھی ہے اگر وہ کہیں جاب کر رہا ہے، ایسے بھی جعلی وکیلوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو کہیں آلریڈی سرکاری نوکری کر رہے ہیں، آن جاب ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ وکالت میں بھی آ رہے ہیں اور وکالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کی ممانت ہے۔
پنجاب بار کونسل کے رولز کے مطابق صرف وہی شخص وکالت کرنے کا سول کورٹس میں، سیشن کورٹس میں، ہائی کورٹس میں وہی اہل ہے جو صرف اپنا پروفیشن سمجھ کے وکالت کو اس نے جوائن کیا. اگر وہ ڈبل کر رہا ہے تو وہ اس کا لائسنس اس کو کینسل کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.